میرے محترم بھائی اور بہنوں، بہت سارے ایسے بہن بھائی جن کے چہروں پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، جن کے چہرے داغ اور دبوں کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے چہرے پہ فیشل کرا کے اپنی سکن کو صاف کرنے کے لیے، جھریوں کو ختم کرنے کے لیے ایسی کریمیں، ایسی کاسمیٹک چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کہ کیمیکل اپنے چہرے پہ لگا کے اپنے چہروں کو بگاڑ لیتے ہیں۔ جو سکن کی اصل کیفیت ہوتی ہے وہ اپنے سکن کی اصل کیفیت کو برباد کر لیتے ہیں۔ بہت سارے بہن بھائیوں نے ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ اتنا کچھ بتاتے ہیں تو کوئی ایسی قدرتی چیز بتائیں جس کا استعمال کر کے نہ صرف ہم اپنے چہرے کی جھریوں کو ختم کر لیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو چہرے کے داغ دبے ہیں، جو چھائیاں ہیں، جو ایکنی ہیں، جو پمپل ہیں، جو فریکلز ہیں، ان کو ختم کر لیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے پہلے بھی اس کے لیے بے شمار چیزوں کو آپ لوگوں تک پہنچایا، اور آج انشاءاللہ الرحمن جھریوں کے لیے خاص طور پہ چہرے کی رنگت کو نکھارنے کے لیے، چہرے کی رنگت کو تر و تازہ کرنے کے لیے، چہرے کی جلد کو حشاش بشاش رکھنے کے لیے ایک ایسا قدرتی عمل میرے محترم بھائی اور بہنوں، زیتون کا تیل، وہ خوبصورت تیل ہے۔ پہلے تو اس زیتون کی کیا خوبیاں جس کو رب تعالیٰ نے قرآن میں زیتون کی قسم کھائی، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیتون کے تیل کو پیو بھی اور اس کی مالش بھی کرو، یہ مقدس درخت کا تیل ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ چہرے کی جھریوں کے لیے، چہرے کی رنگت کے لیے، چہرے کے کیل محاسوں کو دور کرنے کے لیے، چھائیوں کو ختم کرنے کے لیے، داغ دبوں کو ختم کرنے کے لیے، چہرے کو نکھارنے کے لیے، اس کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، اس کے گلو کو، اس کی فیئرنس کو بڑھانے کے لیے ایک آسان سا نسخہ، ایک آسان سا علاج قرآن و حدیث میں یہ زیتون۔ میرے محترم بھائیوں، زیتون کے تیل میں ایک بہترین اللہ کی نعمت، ایسی نعمت جو ہر گھر میں میسر ہے، جو ہر گھر میں پائی جاتی ہے، جو ہر شخص آسانی سے خرید سکتا ہے، وہ دار چینی ہے۔ زیتون کا تیل اور دار چینی، یہ سینامن اور اولیو آئل، میرے محترم بھائیوں، ان دونوں چیزوں کو آپس میں مکس کرو۔ زیتون کے تیل میں دار چینی کا پاؤڈر بناؤ اور اس کو مکس کرتے کرتے ایک لیپ بناؤ۔ یہ ایسا لیپ ہے، ہم نے تو صرف دال چینی کو کھانوں کو مزیدار کرنے میں، کھانوں کو خوشبودار کرنے میں، کھانے کے ذائقے کو بڑھانے میں، کھانے کی غذائیت کو بڑھانے میں ہم نے اس کو استعمال کیا، مگر میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دار چینی کے اندر ایسی خوبیاں رکھی ہیں جو نہ صرف آپ کے چہرے کو تر و تازہ کرتی ہیں بلکہ ایسے چہرے جو شوگر کے مریض ہیں، شوگر کے مریضوں کی سکن ڈھلک جاتی ہے، وقت سے پہلے جوانی میں بڑھاپے کے اثرات آ جاتے ہیں، ایسی بہنیں، ایسے بھائی جو وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے، ابھی جوانی چڑھے نہیں تھے لیکن بیماریوں نے ان کو بوڑھا کر دیا، اور اپنے اس بڑھاپے کے اثرات کو چھپانے کے لیے میرے بھائی اور بہنیں کریمیں استعمال کرتے ہیں، ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو جلد کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ کی توفیق سے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو نقصان نہ دو۔ قرآن میں جو رب تعالیٰ نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، ایسی چیزوں کو استعمال نہ کرو جو کیمیکل سے بنی ہیں، جو ریفائنڈ ہوئی ہیں، جو پروسیس ہوئی ہیں، جو فیکٹریوں سے بن کے آتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو بیمار کرتی ہیں، آپ کے لیے تکلیف دہ ہیں، ان میں سائیڈ ایفیکٹس ہیں، یہ آپ کے بدن کو، آپ کے چہرے کو صاف کرنے کی بجائے اس کو اور بدتر کرتی ہیں، بدنما کرتی ہیں، داغدار کرتی ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، زیتون کا تیل لو اور اس میں اتنی دار چینی کا پاؤڈر ملاتے جاؤ کہ وہ ایک پتلا پیسٹ بن جائے۔ رات کو سونے سے پہلے پورے چہرے پہ جہاں جہاں جھریاں ختم کرنا چاہتے ہو اس کا لیپ کرو، ایسا زبردست لیپ جو آپ کے چہرے کی رنگت کو نکھارے گا، جو آپ کی جھریوں کو ختم کرے گا، جو آپ کے چہرے کے داغ دبوں کو ختم کرے گا، جو آپ کے چہرے کی چھائیوں کو ختم کرے گا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس پیسٹ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دونوں قدرتی چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں جس میں رب تعالیٰ نے ان گنت نفع رکھے ہیں، بے مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فائدے رکھے ہیں۔ رات سونے سے پہلے یہ لیپ کرو، ساری رات اس لیپ کو لگا رہنے دو، صبح اس کو تازہ پانی کے ساتھ اس کو صاف کر لو۔ اس کو چند دن ہر شخص اپنی بیماری کے مطابق، اپنی صحت کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق اور اس کی جتنی ول پاور ہے اس کے مطابق اس کو استعمال کرو۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ بہترین انعام ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، جس کے فائدے ہی فائدے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور یہ ہر شخص، ہر بھائی، ہر بہن اپنے گھر میں بآسانی اس کو خود بنا سکتا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس اسلام سے، اس دین سے ہر اس چیز کو، ہر اس پریشانی کو، دکھ کو، درد کو، غم کو، رنج کو جس کو لے کے آج پوری دنیا پریشان ہے، ایک ایک چیز کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں
اور ان انسانوں کے جتنے مسائل ہیں، مصائب ہیں، امراض ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، غم ہیں، رنج ہیں، ان سب کا حل 100% قرآن اور حدیث سے، 100% فطرت سے، اس خوبصورت زندگی سے جس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، عمل کر کے دکھایا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج جو ہمارے معاشرے میں بے شمار پریشانیاں ہیں، بے شمار تکالیف ہیں، بے شمار بیماریاں ہیں جن کو لے کے آج ہر شخص پریشان ہے، انہی پریشانیوں میں سے ایک بہت بڑی پریشانی بالوں کو ڈائی کرنے کی ہے، بالوں کو رنگنا، اور ایسی چیزوں سے رنگنا جو کیمیکل سے بنی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر سکن کی پرابلم آ رہی ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں کی پرابلم آ رہی ہے، جس کی وجہ سے الرجی کی پرابلم آ رہی ہے۔ اور اس کیمیکل سے بنے ہوئے جتنے بالوں کو ڈائی کرنے کے طریقے ہیں، لوگ اس سے بے انتہا پریشان ہیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ ڈائی کیے ہوئے بال دوبارہ سے سفید ہو جاتے ہیں، اور لوگ دوبارہ سے اس کو ڈائی کرنے کے چکر میں دھیرے دھیرے نہ صرف اپنی آنکھوں کی بنائی ضائع کر رہے ہیں، اپنی یادداشت ضائع کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ کیمیکلز ہماری سکن کے اوپر ان گنت ایسے افیکٹ ڈال رہی ہے جس سے لوگ آج پریشان ہیں۔ بہت سارے بہن بھائیوں نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب پلیز ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ بالوں کو قدرتی طریقے سے ڈائی کیا جائے، کوئی ایسا حل بتائیں کہ جس سے ہم بالوں کو قدرتی طریقے سے نہ صرف ڈائی کر سکیں بلکہ ایسا ڈائی کریں کہ قدرتی طور پہ بال سیاہ بھی ہوں، چمکدار بھی ہوں، گھنے بھی ہوں، اور بالوں کے اندر یہ جو سکن کی وجہ سے اتنی پرابلم آ رہی ہے، یہ کیمیکل جب ہم یوز کرتے ہیں بالوں کو ڈائی کرنے والے تو اس کی وجہ سے ریشز آتے ہیں، اس کی وجہ سے اسکیلپس اترتے ہیں، اس کی وجہ سے ڈرائنس ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے الرجی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز میں ہم لوگ مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، انہی ساری تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ میں آپ کو ایسا ایک نسخہ، ایک ایسا طریقہ بتلاتا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن جس کو نہ صرف آپ اپنے بالوں کو ڈائی کر سکیں گے، اپنے بالوں کو قدرتی طور پہ نہ صرف آپ سیاہ کر لیں گے بلکہ بالوں کی بے شمار بیماریاں، بالوں کا گرنا، بالوں کا جھڑنا، یہ جو بالوں کی روٹس ہے اس کا کمزور ہو جانا، بالوں کا اپنی جڑ سمیت آپ کی سکن سے نکل جانا، بالوں کے دو منہ ہونا، بالوں میں خشکی کا ہونا، بالوں میں خشکی کی وجہ سے، ڈینڈرف کی وجہ سے جوؤں کا پڑ جانا، لیکھوں کا پڑ جانا، اور اس جیسی بے شمار تکالیف جس کو میرے محترم بھائی اور بہنوں ہم ایک چھوٹے سے عمل سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ان ساری تکالیف کے لیے آپ خود سے ایک تیل بنائیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ وہ قدرتی تیل ہے جس میں نہ کوئی کیمیکل ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے کوئی نقصان کا باعث بنیں گی۔ تو ایک کپ اس تیل کو بنانے کا جو طریقہ ہے پہلے وہ جان لیں، اور پھر اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتلا دوں گا۔ ایک کپ سرسوں کا تیل لیں، ایک کپ بلکہ آدھا کپ زیتون کا تیل، اور آدھا کپ ناریل کا تیل لیں۔ تو یہ 3 تیل لیں گے، ایک کپ سرسوں کا تیل، آدھا کپ زیتون کا تیل، اور آدھا کپ ناریل کا تیل۔ اس میں 2 بڑے چمچ ٹیبل سپون لیمن کا رس ملاؤ، 2 ٹیبل سپون اس میں کلونجی ملاؤ، اور 2 ٹیبل سپون اس میں میتھرے ملاؤ۔ اب یہاں میتھرے ملانے ہیں، میتھی دانہ نہیں ملانا، اور 2 چمچ اس میں آپ جو مہندی کا پاؤڈر ہے، مہندی، وہ ملاؤ۔ اس کو مٹی کے برتن میں رکھو اور ہلکی آنچ پہ اس کو دھیرے دھیرے پکاؤ۔ ہم اس کو تقریباً کوئی 20 سے 25 منٹ پکائیں گے۔ جب ساری چیزیں یکجان ہو جائیں، آنکھ کو بند کرو، اس کو ٹھنڈا کرو اور اس کو چھان لو۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ آئل آپ کے بالوں کے لیے، آپ کے بالوں کو چمکدار بنانے کے لیے، آپ کے بالوں کو گنا کرنے کے لیے، آپ کے بالوں کو خوبصورت کرنے کے لیے، آپ کے بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے، آپ کے بالوں کی خشکی سکری کو ختم کرنے کے لیے، اور آپ کے بالوں کے بے شمار وہ مسائل جو اپنے بالوں کو ڈائی کرنے کے لیے جو آپ کیمیکل یوز کرتے رہے، اس کی وجہ سے جو پرابلمز ہوئیں، ان کا یہ بہترین نہ صرف حل ہے بلکہ ایک بہترین علاج ہے۔ اس کو لگائیں گے کیسے؟ کوشش کریں کہ اس کو رات کو سونے سے پہلے، تقریباً سونے سے 3 سے 4 گھنٹے پہلے آپ اس کو اپنے بالوں میں اچھی طرح، بالوں کے پوروں میں، بالوں کی جڑوں میں اپنی انگلی کے پوروں سے اچھی طرح مساج کریں، اور جیسے سر کی مالش کی جاتی ہے اس کو اپنے بالوں میں لگائیں۔ سر کے بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے، داڑھی کے بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے میرے محترم بھائی اور بہنوں، ان کیمیکل سے جان چھڑاؤ۔ یہ جو ڈائی کرنے والے کیمیکلز ہیں یہ نہ صرف آپ کی صحت کو برباد کرتے ہیں، اس سے یادداشت ختم ہو رہی ہے، اس سے بینائی ختم ہو رہی ہے، اس سے سکن کے اوپر جھریاں پڑ رہی ہیں، اس سے سکنز میں ایسی الرجی آ رہی ہے، اس کی وجہ سے بال گر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بالوں کی جڑیں کمزور ہو رہی ہیں، بال جڑوں سمیت آپ کی سکن سے نکل رہے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ وہ قدرتی چیزیں ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں ہمیشہ ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں. اور جتنی چیزیں میرے محترم بھائی اور بہنوں زمین پیدا کرتی ہے وہ اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کے لیے اپنے اندر ان گنت بینیفٹس رکھتی ہیں.